نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الآيات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات اکرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرنے کی حکمت بیان فرماتا ہے. گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں دو مثالیں بیان فرمائی تھیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء. اسی طریقے سے دوسری آیات کریمہ میں بتوں اور بتوں کی عبادت کے لیے بھی مثالیں بیان فرمائیں. بتوں کی عبادت کے بارے میں بتایا کہ وہ مکڑی کے گھر کی طرح کمزور، اس کا کچھ فائدہ نہیں. اسی طرح بتوں کی کمزوری اور لاچاری کو بتایا کہ وہ مکھی سے بھی زیادہ کمزور، مکھی سے بھی زیادہ لاچار، کیونکہ اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے وہ چیز واپس لے سکیں. تو جب اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائیں تو منافقوں نے اور مشرکین نے، بت پرستوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ ان خسیس اور گھٹیا چیزوں کی مثال دے یا ان گھٹیا چیزوں کا تذکرہ کرے. تو انہی منافقوں اور مشرکوں، اسی طرح یہودیوں نے بھی کہا تھا، تو ان یہودیوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ بات اچھی طرح سننے والے کی سمجھ میں آ جائے.
اگر کوئی بات سامنے والے کو اور واضح کرنی ہو، سامنے والے کو اور دل میں بٹھانا اور دل میں جمانا مقصود ہو، بات کے سارے گوشے اس کے ذہن میں بٹھانا مقصود ہو، تو اس کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے۔ اس مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ نہیں میں بلند و بالا ہوں تو میں اپنے شایان شان مثال بیان کروں، اپنے مرتبے کے لائق مثال بیان کروں، بلکہ اس میں صرف مثال اور جس چیز کے لیے مثال دی جاتی ہے انہی دو چیزوں کی طرف نظر کی جاتی ہے کہ وہ مثال اس چیز کو اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ اس چیز کو ہی واضح کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس میں وہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھی جاتی ہے کہ بیان کرنے والے کے مرتبے کے برابر ہے کہ نہیں ہے، اس کی طرف کوئی نظر نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وہ اس چیز کے وضاحت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، بس وہی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر مکھی کا ذکر فرمایا، مکڑی کا ذکر فرمایا، اسی طریقے سے منافقوں کے لیے آگ کی مثال، آگ روشن کرنے والے کی مثال بیان فرمائی، یا اترنے والے بارش میں پھنسے ہوئے لوگوں کی طرح مثال بیان فرمائی، تو ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبے کے برابر ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جائیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ان منافقوں کی حالت کو اچھی طرح واضح کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، وہ ان بتوں اور ان کی عبادت کو اچھی طرح واضح کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، یہی چیز دیکھی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی بات کو بندوں پر اور واضح فرمانے کے لیے اگر ان جیسی چیزوں کا ذکر کرے تو اس میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں ہے، سب اس میں اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا جیسا اس کی شان کے لائق، کس سے کہ ان یضرب مثلا ما، کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، اس بات سے وہ حیا نہیں فرماتا۔ بعوضۃ فما فوقها، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، اس کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ان لوگوں نے مکھی کے ذکر پر اعتراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، یعنی اس سے بڑھ کر جسم میں، اور مچھر سے بڑھ کر جسم میں کون ہے؟ مکھی ہے، مکڑی وغیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا ہے کہ وہ مکڑی کا ذکر کرے یا مکھی کا ذکر فرمائے، یا پھر مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کے جسم میں نہیں بلکہ خست میں، گھٹیا پن میں، نیچ ہونے میں۔ اب مچھر سے بھی نیچ کیا ہو سکتی ہے؟ مچھر سے بھی گھٹیا درجے کی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو مچھر سے بھی زیادہ خسیس کیا ہے؟ مچھر کا پر۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کے۔ اگر جسم میں مراد لیا جائے تو مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کے یعنی مکھی وغیرہ، اور خست میں مراد لیا جائے تو مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کے یعنی مچھر کا پر۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی مچھر کے پر کی بھی مثال بیان فرمائے یا اس سے بڑھ کر کے مکھی کی بھی مثال بیان فرمائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی شان نیچے نہیں آتی ہے، بلکہ
وہ چیز اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے جس چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس مثال کو سن کر کے، جو مثال اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، اس کو سن کر کے اب دو طرح کے سننے والے ہیں، ایک ایمان والے اور دوسرے کفر کرنے والے۔ ایمان والے جب اس مثال کو سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حق مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت ہے اور واقع کے مطابق ہے، موقع محل کے مطابق ہے، وہاں اس کو بیان کیا ہی جانا چاہیے، وہی اس کا موقع ہے بیان کرنے کا، کیونکہ وہاں جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس مثال کے ذریعے ہی وہ چیز کھولی جا سکتی ہے، اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ تو ایمان والے جانتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مثال ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت، ایسی مثال بیان کرنے میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہ اس میں کیا حکمت، کیا مقصد ہے؟ یعنی یہ بے مقصد ہے۔ مومن تو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل برمحل ہے، برموقع ہے، لیکن کافر کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا مقصد ہے؟ انہیں کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بے مقصد ہو گئی، لا یعنی ہے معاذ اللہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی خود اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ اس مثال دینے سے کیا مقصد ہوتا ہے، اس مثال دینے میں کیا حکمت ہے۔ تو فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس سے بہتیروں کو، بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کیونکہ کافر وہ اس کو سن کر کے ایمان نہیں لاتے ہیں، بلکہ سوال کھڑے کر لیتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے کفر و عناد کی وجہ سے وہ گمراہی کے دلدل میں چلے جاتے ہیں، اور مومن ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال حق فرمائی ہے۔ اور وما یضل بہ الا الفاسقین، یہاں یہ ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرماتا ہے اس مثال کے ذریعے تو پھر تو وہ مجبور ہو گئے، تو اس کا ازالہ فرمائے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں، یہ نہیں کہ وہ ہدایت پر تھے یا اللہ نے ان کو گمراہ کر کے مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے ہیں، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے کفر و عناد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ فرما دیا، کیونکہ ان کا کفر اور ان کا عناد، ان کا نفاق اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ اب کوئی بھی بات ان کے دل میں نہیں اترنے والی ہے۔ جب کوئی بات ان کے دل میں نہیں اترنے والی ہے تو گویا اب ان کے ہدایت کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی گزرا ہے کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اب نہ ان کے اندر کے کفر سے کچھ باہر آ سکتا ہے اور نہ باہر کا ہدایت ان کے اندر جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، بے حکموں کو گمراہ کرتا ہے، نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کن نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے اس کی بھی اور وضاحت فرمائی، ان فاسقوں کی۔ یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق اصل میں نافرمان کو کہتے ہیں جو فرما برداری سے باہر نکل آیا ہو۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو بھی احکام بیان فرمائے، جو بھی عہد اس سے کیے ہیں، ان سب احکام کو پس پشت ڈال کر کے وہ باہر آ گیا، ان تمام عہد کو، وعدوں کو توڑ کر کے وہ باہر آ چکا ہے۔ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے کئی عہد لیے ہیں، سارے بندوں سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا ہے، الست بربکم فرما کر کے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس وقت بیک آواز کہا تھا قالوا بلا، کہ ہاں کیوں نہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ عہد اس نے بہت پہلے لیا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام سے عہد لیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر وہ رسول تمہارے پاس آئے تمہارے زمانے میں، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، تو تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم اس کی فرما برداری بھی کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو اس وقت سب انبیاء کرام نے عرض کیا تھا پروردگار ہم ضرور اس کی مدد کریں گے، ضرور اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ تو سرکار کے متعلق انبیاء کرام سے عہد لیا تھا۔ اسی طریقے سے علماء کرام سے عہد لیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام میں سے، اس کی کتابوں میں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے، سب کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ اسی طریقے سے امتیوں سے عہد لیا گیا کہ تم علماء کرام کی باتیں سنو گے اور ان کو مانو گے اور ان پر عمل بھی کرو گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عہد لیے ہیں بندوں سے۔ بعض علماء کرام نے جزئیات گنائے کہ نماز کا عہد لیا، روزے کا عہد لیا، چونکہ یہ تمام احکام الہی میں آتے ہیں، اوامر میں آتے ہیں، نواہی میں آتے ہیں، اس لیے ان کو ایک ہی بات میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ تمام اوامر و نواہی کا عہد لیا کہ تمہیں جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو گے، اور جن چیزوں سے باز رہنے کو کہا ہے ان تمام چیزوں سے تم باز رہو گے۔ اب وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی نیک کام ہو اس کو کرنے کا عہد لیا گیا ہے، اور کوئی بھی برا کام ہو اس کو نہ کرنے کا عہد لیا گیا ہے۔ تو یہ بہت سارے عہد ہیں، لیکن یہاں مذمت ان لوگوں کی جا رہی ہے کہ جو فاسق ہوئے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پکا کرنا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عقل دی، عقل دے کر کے اپنے وجود پر ایمان لانے کا، اپنی توحید پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پھر اس کو پکا کیا کیسے؟ کتابوں اور رسولوں کو بھیج کر کے، کہ عقل کو استعمال کر کے جس توحید اور جس اللہ رب العزت کے وجود تک ہماری رسائی ہوئی، ہمیں اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کی معرفت ہوئی، رسولوں نے آ کر کے کتابوں کے ذریعے اس وحدانیت کی معرفت کو اور اس وجود کی معرفت کو اور پکا کر لیا، اس کو اور ہمارے ذہنوں میں جما لیا، ہمارے دلوں میں جما لیا۔ اسی طریقے سے عہد پکا کرنے کا مطلب بعض علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان چیزوں کا عہد لیا تو ادھر سے بندوں نے اقرار کر کے اس عہد کو مضبوط کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس پر عمل کرو گے، تو ادھر سے بندوں نے کہا کہ بالکل ہم اس پر عمل کریں گے۔ میں تمہارا رب ہوں، تو بندوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو بندوں نے ادھر سے قبول کر کے اس عہد کو اور پکا کر لیا ہے۔ بھی کہتے ہیں عام طور پر کہ تم نے خود بتایا تھا، خود اس کا اعتراف کیا تھا۔
تو اعتراف کر کے قبول کر کے ہم نے اللہ رب العزت کے اس عہد کو پکا کیا ہے. تو جب پکا کیا ہے اب فاسقون الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ کہ جو اللہ کو عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد فاسق ہیں. ان کو اللہ رب العزت گمراہ کر دیتا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں بھی اس کی تفصیل میں داخل ہو جائیں گی. سب سے پہلے کہ سارے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا تو یہود و نصارہ اس عہد کو توڑتے رہے. یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے. نصرانی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے وہ ان کی کتاب کو مانتے تھے، دوسری کتاب الہیہ کو نہیں مانتے تھے. اور وہ لوگ اپنی کتابوں کو مانتے تھے، دوسری کتب الہیہ کو نہیں مانتے تھے. تو ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا. نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہہ کر کے سب. اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا حکم، لیکن بہت سارے لوگ اس حکم کو بھی توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا. صلہ رحمی کی بہت ساری احادیث کریمہ وارد ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صلہ رحمی نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کیا رکھا ہے سب کا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹوں گا اور جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑ دوں. اسی طریقے سے صلہ رحمی کا مطلب بھی علماء کرام نے بلکہ خود احادیث کریمہ میں بتایا گیا کہ یہ نہیں کہ وہ رشتہ دار جب تمہارے پاس آئے تبھی تم اس کے پاس جاؤ گے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. جب دونوں طرف سے تم آنا جانا رکھو گے یہ تو بدلہ ہوا، مکافات ہوا کہ وہ بھی تمہارے پاس آ رہا ہے، تم اس کا بدلہ یہ دے رہے ہو کہ تم بھی اس کے پاس جا رہے ہو. یہ مکافات ہوئی، یہ صلہ رحمی نہیں ہوئی. حقیقت میں صلہ رحمی یہ ہوئی کہ وہ کاٹ رہا ہے اور تم جوڑ رہے ہو. یعنی وہ اگر تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے لیکن تم اس کے پاس جا رہے ہو تو اب یہ صلہ رحمی ہوئی. یہ اس کے عمل کا بدلہ نہیں ہوا بلکہ یہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے تم نے صلہ رحمی کیا. یہ حقیقت میں صلہ رحمی ہوئی کہ جو تجھ سے کاٹنے کی کوشش کرے تم اس کے ساتھ جڑے رہو، تم اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو. یہی صلہ رحمی ہے سب. وہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ نہیں آ رہا ہے تو میں بھی نہیں آؤں. نہ، وہ نہیں آ رہا ہے تم جاؤ گے تو یہ صلہ رحمی ہو گئی ہے سب. ورنہ یہ ہو تو وہ بھی آ رہا ہے تم بھی جا رہے ہو تو یہ صلہ رحمی میں حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کو علماء کرام نے مکافات فرمایا ہے. اسی طریقے سے جماعت میں حاضر ہونے کو بھی علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بھی وہ حکم ہے جس کے اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے. یہ بھی اس میں داخل ہے. اسی طریقے سے نیک کاموں کو بجا لانا یہ بھی صلہ رحمی میں داخل. اس میں مطلب اس آیت کریمہ میں جو صلہ فرمایا گیا ہے اس میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نیک کام نہیں کرتے ہیں، نماز روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر گناہ کرتے ہیں معاذ اللہ، تو اس سے ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھو، اپنا جو ہے رابطہ مضبوط رکھو. علماء کرام کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو، اولیاء کرام کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھنا. لیکن ہم گناہ کر کے نیک کاموں کو نہ بجا لا کر کے ہم اپنے اس رشتے کو بھی کمزور کر لیتے ہیں جو سارے رشتوں کی اصل ہے، سارے رابطوں کی اصل ہے. ہم گناہ کر کے اس رشتے کو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو، اپنے رابطے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت دور کر دیتے ہیں. تو یہ فاسقوں کا کام ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کہ وہ اس کو توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اس میں یہ ساری تفصیلات آ جائیں گی.
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ زمین میں فساد بھی پھیلاتے ہیں، منافقین کا فساد، مشرکین کا فساد، کافروں کا فساد، یہ سارا فساد بالکل جگ ظاہر ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ یہ لوگ خسارے میں کیسے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، رسول کی بارگاہ سے بہت دور کر لیا ہے، کیونکہ باقی سارے رشتے، ساری چیزیں وہ اسی اللہ رب العزت کی بارگاہ کو قریب کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو راضی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی، تو اس کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے ہم۔ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو راضی کون ہوگا؟ رب العزت ہوگا۔